الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتقت النار إلى ربها فقال يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن الله لها نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو ما تجدونه من الحر وهو ما تجدونه من زمهرير او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اسلام انتہائی بہترین دین ہے اور یہ فطرت کے عین مطابق ہے. جس فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس فطرت کے عین مطابق یہ دین ہے. انگلش زبان میں کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی نیچر، یعنی فطرت کے عین مطابق. اس میں کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند دنوں سے سردی کی شدت انتہائی زیادہ ہے. اگرچہ یہاں ریاض کے اندر تو موسم اتنا سخت نہیں ہے جتنا بعض علاقوں میں ہو چکا ہے یا ہمارے ملکوں میں جس قدر سخت ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ گرمی کی شدت اور یہ سردی کی شدت اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایک جواب تو سائنسی نظریے سے آ سکتا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں، یا سائنسدان کہہ لیں، وہ کہتے ہیں کہ جی سورج سردیوں میں زمین سے تھوڑا دور ہو جاتا ہے یا زمین سورج سے کچھ دور ہو جاتی ہے تو لہذا زمین پر بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے، اور گرمیوں میں یہ زمین سورج کے قریب ہو جاتی ہے اور اس پر گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یاد رکھیں میرے بھائیوں، سائنس کے وہ نظریات جو اسلام کے اصولوں سے ٹکراتے نہیں ہیں ہم ان کو بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم کوئی یعنی ایسی ایک سوچ اور فکر کے حامل لوگ نہیں ہیں جو بالکل ہر چیز کا انکار کرتے ہیں. سائنس کا وہ نظریہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں، اور سائنس کا وہ نظریہ جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے یا اس کے خلاف ہے ہم اسے کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب یہ بات کہاں تک درست ہے کہ زمین قریب آتی ہے یا نہیں آتی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ سائنس ایک وقت تک کہتی رہی تھی کہ سورج اپنی جگہ پہ کھڑا ہے اور زمین اس کے ارد گرد چکر لگاتی ہے، لیکن قرآن اس کا رد کرتا ہے.
قرآن فرماتا ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورج اپنے مدار میں چلتا ہے اور اس کو چلانا یہ اللہ تعالیٰ جو کہ قوت والا ہے، طاقت والا ہے، اسی کا کام ہے۔ تو سورج چلتا ہے، اگر سائنس کا رکا ہوا ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو بہرحال یہ نظریہ کہاں تک درست ہے کہ سردیوں میں سورج دور ہو جاتا ہے یا زمین قریب ہو جاتی ہے، یہ نظریہ کہاں تک درست ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک نظریہ ہمیں اسلام نے دیا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جو 100% صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتاقت النار الی ربها، یہ آگ جہنم کی آگ اس نے اپنے رب سے شکایت کی ہے۔ وہ شکایت کیا کی ہے؟ فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا، کہنے لگی ہے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے مجھے بنانے والے، میں اس قدر سخت ہوں کہ میرے بعد حصے نے بعد حصے کو کھانا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، کہ یا اللہ تو نے مجھے بنایا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ میرا بعد حصے کو کھا رہا ہے، اس قدر میرے اندر شدت ہے۔ فَأَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، میرا بعد حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس شکایت کے بدلے میں؟ فَآذِنَ لَهَا نَفَسَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ سال کے اندر 2 سانس لینے کی اجازت دی ہے۔ نَفَسٌ فِي الشِّتَاءِ، ایک سانس جہنم سردیوں میں لیتی ہے، وَنَفَسٌ فِي الصَّيْفِ، اور ایک سانس گرمیوں میں لیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ مَا تَجِدُونَهُ مِنَ الْحَرِّ، یہ جو دنیا میں تمہیں گرمی کی شدت نظر آتی ہے، فرمایا ہے میری امت کے لوگوں، یہ جو جہنم کی شدت، گرمی کی شدت تمہیں نظر آتی ہے، دراصل جہنم میں گرم سانس لیا ہوگا۔ فَهُوَ مَا تَجِدُونَهُ مِنْ زَمْهَرِيرٍ، اور جو تمہیں یہ سردی کی شدت دنیا میں نظر آتی ہے، یہ بھی جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الزمہریر شدت البرد، یہ جو حدیث میں لفظ زمہریر آیا ہے یہ شدید ترین سردی کو کہتے ہیں، اور اسی حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتی ہے، ایک سانس گرم لیتی ہے، ایک ٹھنڈا لیتی ہے۔ جب سردیوں میں وہ سانس لیتی ہے، ٹھنڈا سانس ہوتا ہے، یعنی سانس کی وجہ سے سردی کی شدت بڑھ جاتی ہے، اور ایک گرمیوں کے موسم میں ہوتا ہے جب وہ گرم سانس لیتی ہے تو دنیا میں گرمی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے میرے بات بھائی سن کر تعجب ہی کریں، کیونکہ جب انسان خود مطالعہ نہ رکھتا ہو اور قرآن حدیث کی خالص بات بھی سننے کو بہت کم ملتی ہو تو پھر تعجب تو ہوتا ہے۔ کیونکہ آج ہماری حالت ایسے ہو گئی ہے نا کہ آج اگر ہمیں کوئی دیسی گھی، بالکل خالص دیسی گھی کھلا دے نا کہ یہ کھا لو بھائی، یہ بالکل خالص دیسی گھی ہے، خالص دودھ ہے بھینس کا، تو وہ ہم جیسے کمزور میدے والے لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ میدے 2 نمبر کھا کر اس کے عادی بن چکے ہیں۔ تو یہ خالص بات ہے۔ تعجب ہو سکتا ہے کہ جہنم کیسے سانس لیتی ہے؟ جہنم ایسے سانس لیتی ہے جیسے اللہ کا کلام کہتا ہے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اللہ فرماتے ہیں مجھے صبح کی قسم ہے جب وہ سانس لیتی ہے۔ قرآن پہ غور کریں، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، مجھے صبح کی قسم ہے جب وہ سانس لیتی ہے۔ یہاں بھی لفظ تنفس ہے،
اور حدیث میں بھی نفسین، جو نون فا اور سین ایک ہی مادہ ہے، یہاں سے یہ لفظ نکلا ہے، نفسین بھی اور تنفس بھی۔ اللہ فرماتے ہیں صبح سانس لیتی ہے، مجھے قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، اگر صبح سانس لے سکتی ہے تو جہنم بھی سانس لے سکتی ہے۔ اور کیا آج ہمارا یہ دماغ یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ یہ ہاتھ بھی باتیں کریں گے، یہ پاؤں بھی باتیں کریں گے؟ قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو باور کرائے گا، تو نے یہ الٹے کام کیے ہیں، تو نے میرے ساتھ شرک کیا ہے، تو نے یہ جرم کیا ہے، یہ قسمیں اٹھا اٹھا کر آگے سے کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ تیری عزت کی قسم ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں ہے۔ یہ قسم اٹھا کے کہے گا انسان جس نے ساری زندگی شرک میں گزاری ہوگی، کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ تیری قسم ہم نے تو دنیا میں شرک کیا ہی نہیں، شرک کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ اللہ کہیں گے ٹھہر جا، اگر میں کہیں اور سے گواہ لے کر آؤں تو شاید تو جھٹلا دے، آج گواہ یہ تیرے اپنے اعضاء ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، فرمایا آج زبان تو ہم بند کر دیں گے اور ہاتھ باتیں کریں گے، پاؤں باتیں کریں گے۔ یہ تعجب سے پوچھے گا اور تم تو میرے اعضاء ہو، آج میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو یہ اعضاء بول کر کہیں گے آج ہمیں اس ذات نے بلایا ہے جس نے تجھے بولنے کی طاقت دی تھی۔ اگر ہاتھ بول سکتے ہیں نا میرے بھائیوں اللہ کے سامنے، اور پاؤں بھی بول سکتے ہیں، تو پھر تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ جہنم بھی سانس لے سکتی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشتاقت النار الی ربها، آگ نے شکایت کی اپنے رب کے پاس۔ شکایت کیا تھی؟ فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا، اے اللہ میرا بعض حصہ میرے بعض حصے کوئی کھا رہا ہے، اتنی شدت ہے کہ ایک حصے کی آگ دوسرے حصے کو کاٹ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سردیوں میں ہوتا ہے ایک گرمیوں میں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم شدت گرمی دیکھتے ہو یا شدت سردی دیکھتے ہو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ محدثین بھی لکھتے ہیں، اور یہ حدیث بھی بخاری کی ہے میرے بھائیوں، کئی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اس کو سائڈ پہ کرنا بھی ناممکن ہے۔ محدثین مفسرین لکھتے ہیں اس کی شرح میں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جہنم تیار کر رکھی ہے اس میں صرف آگ کا عذاب نہیں ہے اور بھی عذاب ہے، سردی کا عذاب بھی ہے، اور بھی عذاب کی کئی قسمیں ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو حدیث معراج کو پڑھ کر دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج پر گیا ہوں میں نے جنت اور جہنم کی سیر کی ہے، جہنم کے اندر جو آپ نے عذاب کی شکلیں بیان کی ہیں وہ صرف آگ کے عذاب کی شکلیں نہیں ہیں۔ مثلا آپ نے فرمایا ایک بندے کو میں نے دیکھا ہے اس کا سر پتھر سے کچلا جاتا ہے، ایک فرشتہ اس کے سر پر پتھر مارتا ہے اور یہ پتھر اس کے سر کو کچل دیتا ہے اور پتھر دور جا گرتا ہے، پھر فرشتہ اٹھاتا ہے، اس کا سر اتنی دیر میں صحیح ہو جاتا ہے، اس کو پھر مارا جاتا ہے، پھر سر کچلا جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے سر کے ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یہی عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل کون بدبخت ہے جس کو اتنا عذاب ہو رہا ہے؟ کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا یہ وہ شخص ہے جس کا سر اذان سن کر بھاری ہو جاتا تھا، مسجد میں نہیں آتا تھا، نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتا تھا، اسی سر کو آج کچلا جا رہا۔ اور جو خودکشی کر لیتے ہیں نا، یہ آج کل بہت خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ خودکشی۔ باپ نے کہہ دیا یہ کپڑے نہیں پہننے تو آج کل
بے دینی کی اتنی انتہا ہو چکی ہے کہ جا کے خودکشی کر لی، امتحان میں فیل ہوا خودکشی کر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خودکشی کی وہ قبر میں چلا گیا تو قیامت قائم ہونے تک اپنے آپ کو وہی عذاب دے گا، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ جہنم میں بھیجے گا، جہنم میں یہی عذاب اپنے آپ کو دیتا ہے۔ اگر پہاڑ سے چھلانگ لگا کے خودکشی کی نا اونچی جگہ سے تو جہنم میں پہاڑ پر چڑھایا جائے گا، وہیں سے یہ چھلانگیں مار مار کے اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا۔ چھری ماری تھی، چھری دی جائے گی جہنم میں، پسٹل سے مارا تھا، پسٹل دیا جائے گا۔ پڑھا کرو قرآن حدیث میرے بھائیوں، یہ عذاب بھی جہنم کے اندر موجود ہیں، یہ ایک الگ تفسیر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہنم میں آگ کا عذاب بھی ہے، جہنم میں سردی کا عذاب بھی ہے۔ اس لیے جہنم کے جو عذاب ہے اس سے پناہ مانگا۔ آپ غور کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی تشہد میں، فرمایا جب تم تشہد پڑھ لو، درود پڑھ لو، تو پھر کم از کم 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، 4 چیزوں سے کم از کم۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یا بعد میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اے اللہ جہنم کے آگ سے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا۔ یہاں لفظ آگ بھی ہے اور جہنم کے عذاب سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے جہنم میں آگ کا عذاب بھی ہوگا، جہنم میں اور عذاب بھی ہوں گے، ان اور عذابوں میں ایک عذاب سردی کا عذاب بھی ہوگا۔ اور انسان کے پاس جو نعمت ہوتی ہے نا اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اب سردی کی شدت ہے، جو لوگ آفس میں بیٹھ کے جناب ہیٹر شیٹر کام کر رہے ہیں انہیں تو سردی کی شدت کا احساس نہیں ہوگا، لیکن جو باہر نکل کے صبح صبح چلے جاتے ہیں سردی میں اور کھلے آسمان کے نیچے فل ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ سردی کی شدت کیا ہے، پھر ذرا غور کر لیا کرو کہ آج اگر اللہ نے ہمیں یہ گرم کپڑے دیے ہیں، گرم کمبل دیے ہیں، گرم چادریں دی ہیں، تو ذرا ان رشتہ داروں کا، ان بھائیوں کا بھی خیال کر لے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ کوشش کریں کہ وہاں تک نعمتیں پہنچائیں تاکہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر برکت نازل ہو۔ تو بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جہنم کے عذاب بڑے سخت ہیں میرے بھائیوں، یہ جو آگ نے شکایت کی تھی نا، اے اللہ میرا بال حصہ بات کو کھا گیا ہے، تو اور دوسری حدیث میں جا کر اس کی شدت کو دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے کئی صدیوں تک جلایا ہے، اس کو گرم کیا ہے، اس کا رنگ پہلے سیاہ ہو گیا تھا پھر سرخ اور زرد ہوا ہے، اور فرمایا دنیا کی آگ کی نسبت اس میں 70 گنا زیادہ قوت اور طاقت ہے جلانے کی۔ تو انسان سوچ لے ذرا، ابھی تجربہ کرنا ہو تو تھوڑی سی انگلی لگا دے نا کہیں ہیٹر کو، یا آگ جل رہی ہو تو اس کے اوپر کہ کیا حال ہوتا ہے، تو پھر انسان کتنا بے وقوف ہے۔ یہاں دنیا میں تو انگلی آگ میں داخل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دنیا میں کام ایسے کر رہا ہے کہ پورے کا پورا آگ میں جانے کے لیے تیار ہے، یا جہنم کا عذاب سہنے کے لیے تیار ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں لگا دو نا آپ 10 برف کے بلاک اور اس میں ایک زندہ بندے کو رکھ دو، اس کا کیا حشر ہوگا، یا آگ کا الاؤ جلا دو اور اس میں بندے کو ڈال دو، کیا حشر ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر نماز کے اندر آگ کے عذاب سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ ہم نے بڑی مہربانی کی اللہ تعالیٰ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک دعا یاد کر لی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلائی تھی کہ جب تشہد پڑھ لو درود پڑھ لو تو یہ پڑھو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، وہ کس نے یاد کرنا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا میں کون سی نماز میں دعا پڑھوں تشہد میں، کیا فرمایا تھا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا پڑھا، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا جو مرضی پڑھو، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھو، کوئی بھی پڑھو۔
میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قابل احترام بھائی اور دوستوں بزرگوں، میں نے پہلے خطبہ میں یہ عرض کیا ہے کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، اور وہ شکایت کیا تھی؟ جہنم کہنے لگی کہ اب یا ربی اکل بابی بابا، اے اللہ میرے اندر اتنی شدت ہے کہ میرا بعض حصہ میرے بعض حصے کوئی کھایا جا رہا ہے۔ فآتنا لہا نفسین، اللہ تعالیٰ نے 2 سانس لینے کی اجازت دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف۔ جہنم کو کہا کہ ایک سانس تم سال میں، ایک سانس گرمیوں میں لے لیا کرو، ایک سردیوں میں۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَهُوَ مَا تَجِدُونَهُ مِنَ الْحَرِّ فَهُوَ مَا تَجِدُونَهُ مِنْ زَمْهَرِيرٍ، کہ یہ جو گرمی کی شدت دنیا میں تم دیکھتے ہو یہ بھی جہنم کا سانس لینے کی وجہ سے ہے، اور جو تم سردیوں کی شدت دیکھتے ہو دنیا میں یہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ دوسری بات اہم ترین کرنے والی وہ یہ ہے کہ ان سردیوں میں جب اتنی سردی پڑ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین میں بعض جو ہے الحمدللہ ہم مسلمانوں کے لیے آسانیاں رکھی، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یحب ان تؤتى رخصہ کما تؤتى عزیمتہ، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی رخصتوں پر بھی اسی طرح عمل کیا جائے جس طرح اس کے عام حکموں پر عمل کیا جاتا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ مثلا ہم سفر میں ہیں تو سفر میں قصر نماز کا اللہ نے ہمیں اجازت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ 2 رکعتیں پڑھ لو، زور کی 2 عصر کی 2 جمع بھی کر لو۔ یعنی آپ یہاں سے مثلا 10 بجے سفر شروع کرتے ہیں اور کہیں 3 بجے 4 بجے جا کر سٹاپ ہوتا ہے، دونوں نمازیں پڑھ لو، زور کی 2 رکعتیں پڑھ لو، عصر کی 2 رکعتیں پڑھ لو، یہ سہولت ہے اکٹھی جمع بھی اور قصر بھی، یہ دین کی آسانیاں ہیں۔ اسی طرح سردیوں میں بھی اور عام دنوں میں بھی ایک آسانی ہے، لیکن سردیوں میں وہ ذرا زیادہ شدت سے محسوس ہوتی ہے، اور وہ ہے جرابوں پر مسح کرنا۔ مثلا آپ وضو کرتے ہیں تو دین نے اجازت دی ہے جرابوں پہ مسح کر لیں، دین نے اجازت دی ہے موزوں پر مسح کر لیں۔ موزے چمڑے کے ہوتے ہیں اور جرابیں نائلون کی ہوتی ہیں، کپڑے کی ہوتی ہیں، اون کی ہوتی ہیں، ان پہ بھی مسح ہو سکتا ہے۔ موزوں پر تو اتفاق ہے، کسی عالم کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ جو موزے چمڑے کے ہوں اور ٹخنوں سے اوپر تک ہوں ان پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ مسح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الخف، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب موزے آپ نے پہنے ہو تو طہارت کی حالت میں پہنے، یعنی وضو کیا ہو اور وضو کی حالت میں وہ موزے پہنے ہوں۔ اگر آپ نے وضو کر کے موزے پہن لیے چمڑے کے تو ان پہ آپ مسح کر سکتے ہیں۔ کتنی نمازیں مسح سے پڑھ سکتے ہیں؟ حدیث میں ہے کہ وقت لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم للمسح اليوم واللیلہ، یوم ولیلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے 1 دن اور 1 رات مسح کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی 5 نمازیں ہم مسح سے پڑھ سکتے ہیں بشرطے کہ ہم گھر میں مقیم ہوں۔ اور فرمایا کہ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَثَلَاثُ لَيَالٍ، کہ 3 دن اور 3 راتیں مسح کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے جب ہم سفر میں ہوں۔ مثلا آج آپ نے فجر کی نماز اس کے لیے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد موزے پہن لیے اور اپنا سفر شروع کر دیا، تو آپ اگلے 3 دن اور 3 راتوں کی نمازیں مسح کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ بقیہ وضو آپ کریں گے اور جب یہاں آئیں گے تو آپ کیا ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، راستے میں آپ نے وضو جھکا کہ آپ کے موزے اتار دوں،
صحابہ کرام آپ کی خدمت کرتے تھے، تو میں جھکا کہ میں آپ کے موزے اتار دوں تاکہ آپ پاؤں دھو لیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما، ان کو چھوڑ دو، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، میں نے دونوں پاؤں وضو کی حالت میں پہنے ہیں، لہذا میں ان پہ مسح کروں گا، ان کو نہ اتاروں۔ یہ تو ہوگی موضوع کی بات۔ اب آئیے جرابوں کی بات۔ جرابوں کے بارے میں وہ نائلون کی ہوں، کپڑے کی ہوں، اون کی ہوں، ان پہ میرے بھائیوں مسح ہو سکتا ہے، بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ حدیث میں ہے کہ جہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سریۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا کہ فلاں علاقے میں جاؤ لڑنے کے لیے۔ اب سردی کی شدت بہت زیادہ تھی، تو فرجعوا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور فشقوا شدت البرد، صحابہ اکرام نے شدت برد شدت کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید سردی ہے، کیا کوئی گنجائش ہمارے لیے ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَمَرَهُمْ أَن يَمْسَحُوا عَلَى الْأَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پگڑیوں پر بھی مسح کی اجازت دی، اور تساخین جو انہوں نے اپنے پاؤں کو کام کرنے کے لیے یہ چیزیں پاؤں پر پہن رکھی تھی ان پر بھی مسح کی اجازت دی۔ تساخین کہتے ہیں کوئی بھی چیز جس سے آپ پاؤں کو سردی سے بچانے کے لیے پہنتے ہیں۔ آج کل یعنی جراب پہن لیں، موزہ پہن لیں، کوئی اوپر کپڑا لپیٹ لیں، شاپر چڑھا لیں، نیچے کپڑا اوپر شاپر، ہر ایک کے اوپر اس حدیث کے لحاظ سے مسح ہو سکتا ہے، اور بالکل صحیح روایت ہے۔ دوسری روایت ترمذی اور سنن اربعہ میں ہے کہ مسح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الخفین والجوربین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر بھی مسح کیا ہے اور موزوں پر بھی مسح کیا ہے۔ اس حدیث پر بعض بھائی اعتراض کرتے ہیں، لیکن حدیث بالکل صحیح ہے، ان پہ بھی مسح ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں ایک حیرت کی بات، جو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ موزوں میں اس پہ جرابوں پہ مسح نہیں ہوتا، تو ان کو ہدایہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہدایہ کے اندر ان کا یہ رجوع ثابت ہے کہ وہ پہلے فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جرابوں پہ مسح نہیں ہوتا، لیکن اپنی دنیا سے رخصت ہونے یعنی اپنی موت سے 3-4 دن پہلے انہوں نے اس سے رجوع کیا، اور ہدایہ میں یہ رجوع ثابت ہے، بالکل ثابت ہے۔ کہا کہ میں یہ فتویٰ دیا کرتا تھا کہ جرابوں پہ مسح نہیں ہوتا، آج میرا فتویٰ یہ ہے کہ جرابوں پہ مسح ہو سکتا ہے۔ اور مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں، بے شمار صحابہ کرام سے جرابوں پر مسح ثابت ہے۔ جوربین کے لفظ ہیں، وہ نائلون کی ہوں، کپڑے کی ہوں، اون کی ہوں، ان پہ مسح ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کچھ شروط ہیں، بہت زیادہ پھٹی نہ ہو، بہت زیادہ بریک نہ ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے جب سردی شدت والی ہوگی تو کوئی بریک جرابیں تو نہیں پہنے گا، موٹی جرابیں ہیں جو پاؤں کو ڈھانپ دے، ٹخنوں کو ڈھانپ دے، ان پہ مسح ہو سکتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ ہے، بعض بھائی کہتے ہیں کہ یہ آگے ہیٹر رکھ دیا جاتا ہے، تو یہ تو جو اس عربی میں دفاعہ کہتے ہیں، یہ آگے رکھا ہے، کیا اس میں نماز جائز ہے؟ آگے آگ پڑی ہے، مجوسی آگ کی پوجا کرتے تھے، ان سے تشبہ ہو جاتا ہے، کیا اس طرح نماز جائز ہے؟ نماز بالکل جائز ہے، یہ آگ نہیں ہے جیسے وہ آگ کا الاؤ جل رہا ہوتا ہے اونچا اونچا، اور وہ آگ جلا کے اس کی پوجا کرتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ ما حکم وضع الدفاع امام المصلین، کہا یجوز انشاءاللہ لیس فی حرج، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ کیوں کہ جب آپ سائڈ پہ لگائیں گے یا پیچھے لگائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آگے لگائیں گے تو سب نمازیوں کو فائدہ ہے۔ یہ شریعت نے ہمیں سہولتیں دی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد۔ اللهم ارض عن خلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة اجمعين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداءك اعداء الدين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ردهم الى اهلهم سالمين، اللهم ردهم الى اهلهم سالمين، اللهم تقبل شهداءهم وعاف جرحاهم يا رب العالمين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين على الحدود يا رب العالمين، اللهم انصر الحوثيين
غاصبين يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.